بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب پڑھی جا رہی ہے مبادی۔ آج سبق نمبر 12 مرکب اضافی کے سلسلے میں ہے، اور اس میں ہم مشق نمبر 30 حل کریں گے۔ اس سے پہلے مشق نمبر 30 میں نے کتاب کی حل کروائی تھی۔ اب احادیث کے مختلف جملوں کے ساتھ ضمنی مشق میں نے تیار کی ہے، تاکہ ہم حدیث کے کلمات سے براہ راست آشنا ہو جائیں۔ 36 جملے میں نے آپ کے سامنے 3 کالموں میں درج کیے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو 2 کالم ہیں پہلے، اس میں مبتدا مرکب اضافی کی صورت میں آیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی اسم مضاف بن جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، تو جس طرح علم، ضمیر، اسم اشارہ، معرف باللام معرفہ کی اقسام ہیں، اور اس کو ہم نے مبتدا بنا کے جملہ اسمیہ بنایا، اسی طرح موصوف اور مضاف بھی معرفہ بن جاتے ہیں اضافت اور صفت کی وجہ سے۔ تو میں نے مرکب توصیفی کے پچھلے لیکچرز میں جملے پیش کیے تھے، جس میں موصوف اور صفت مبتدا بھی بن رہے ہیں اور خبر بھی بن رہے ہیں۔ آج بھی جو پیش ہو رہے ہیں وہ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں، جس میں مرکب اضافی بطور مبتدا بھی آ رہا ہے اور خبر بھی آ رہا ہے۔ تو مبتدا کو ہم اردو گرامر میں مسند الیہ کہتے ہیں، اور خبر کو مسند بہ کہتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ کہہ لیں انگلش میں۔ تو یہ چیزیں ہم آج مشق کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے موٹی سی ترکیب ایک دفعہ رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ان جملوں کا ترجمہ کریں گے، اور ہر جملہ حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام بہت تھوڑے لفظوں میں بہت بڑی بات فرما دیا کرتے تھے، گویا وہ دریا کو کوزے میں بند کیا کرتے تھے۔ تو یہ حکمت کے موتی ہیں، اس سے اپنے دامن کو بھریے۔ اور بہت ہی موٹی موٹی باتیں بھی ہیں جو ایک جملے سے ہی آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کوئی بہت باریکی والی باتیں نہیں ہیں، لیکن گہرائی والی بہت ہیں۔ اس کو مکمل سننے کی کوشش کریں۔ اس میں ہر جملہ یاد کرنے، حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ یہاں دیکھیں مفتاح مضاف ہے، الصلاۃ مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس کے نیچے زیر آئی ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی مبتدا بن گیا، اور الطہور اس کی خبر ہے۔ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور نکرہ بھی۔ آگے جملے اسی طرح آ رہے ہیں۔ راس الامور الاسلام، کاموں کا جو سرا ہے، سردار، وہ اسلام ہے۔ جتنے بھی امور انسان سر انجام دیتا ہے دنیا میں، ان میں بہترین جو کام ہے، جو ایکشن ہے، جو فنکشن ہے، وہ اسلام ہی کا ہے۔ راس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی جڑ اور بنیاد اور چوٹی وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ افضل الذکر، ذکر کا افضل یعنی سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ افضل الدعاء، اور سب سے افضل دعا یعنی دعاؤں کا افضل حصہ، افضل جو قسم ہے الحمدللہ، وہ الحمدللہ ہے، یہ بہترین دعا ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد حق بات کہنا ہے جابر سلطان کے سامنے، ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور بھی انداز سے یہ خبر آتی ہے، من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتها، اعمال کا محبوب ترین پہلو اللہ کے ہاں وہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو بر وقت ادا کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں وہ اس کی مساجد ہیں۔ وہ ابغض البلاد، اور سب سے بلاد میں سے سب سے مبغوض حصہ جگہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اسواقها، اس کے بازار ہیں، جو زمین میں جو سب سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہیں۔
اس میں دیکھیں یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا واقع ہو رہے ہیں، اور اللہ یہ متعلق ہے جار مجرور کا جوڑا ابغض کے، اور اسواقها اس کی خبر بن رہی ہے۔ اصدق الرؤیا بالاسحار، خوابوں کا سچا ترین خواب یعنی سب سے سچا خواب۔ یاد رکھیں جو اس میں تفضیل جب جمع کی طرف مضاف ہو تو وہ تفضیل کل بن جاتی ہے، سپرلیٹو ڈگری۔ سپرلیٹو ڈگری سب سے بڑی وہ ڈگری ہوتی ہے، یعنی سب سے سچا خواب کون سا ہوتا ہے؟ بالاسحار، جو سحری کے وقت آئے، سحری کے وقت جو خواب آئے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ مطل الغنی ظلم، غنی اور مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پیسے ہیں پاس، دے نہیں رہا اور قرض خواہ چکر لگا رہے ہیں۔ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ یہاں دیکھیں مضاف اور مضاف الیہ مل کے مبتدا ہوئے اور الموت اس کی خبر معرفہ آ رہی ہے۔ اب اس کالم میں تھوڑے سے لمبے جملے ہیں۔ اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام اس کا درمیانہ پہلو ہے، یعنی درمیانی چال اچھی ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے برا کام اس کی بدعات ہیں، نئے نئے کام ہیں جو دین بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ وکل بدعۃ محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی بات بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ ان سارے جملوں میں دیکھیں کہ پہلا جز مرکب اضافی کی صورت میں آ رہا ہے اور وہ مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دنیا کی وجہ سے بندہ برائی کرتا ہے، آخرت کا خیال ہو تو برائی سے بچ جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب الکسب الحلال فریضہ، اور حلال کمائی کی طلب اور تلاش بھی فرض ہے بعد الفریضہ، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد۔ تو وہ کون سا فرض ہے جس کو ادا کرنے کے بعد بندہ کمائی کر سکتا ہے؟ وہ فرائض ہیں جو اللہ نے لازم قرار دیے ہیں، جن میں چوٹی کا فریضہ نماز ہے۔ نماز پڑھ کے پھر سارا دن کمائے، نماز کے وقفوں میں نماز پڑھے۔ سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کا سردار سفر کے دوران ان کا خادم ہوتا ہے، مخدوم نہیں کہ وہ لوگوں سے خدمت لیتا رہے، بلکہ وہ اپنے کارکنان کی، اپنے رفقا کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل کرتا ہے وہی سب سے اچھا ہے اور سپریم ہے۔ اب اس کالم میں دیکھیے کہ اس میں پہلا جز مفرد ہے اور دوسرا مرکب اضافی، تو یہ معرفہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ مرکب اضافی کی صورت میں خبر بن رہا ہے۔ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ دیکھیں تو ہم اپنی شکل سنوارتے ہیں، آئینے کو برا بھلا نہیں کہتے، ایسے ہی جب کوئی بندہ مومن آپ کو توجہ دلائے کسی خامی پہ تو وہ خامی دور کی جائے، نہ کہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑا جائے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کا گم شدہ مال ہے۔ وہ جہاں بھی پڑھے حکمت اور دانائی کی بات، یہ مومن کی میراث اور اس کی ملکیت ہے۔ کسی غیر مسلم کے پاس بھی حکمت کی بات ہو تو وہ بھی سیکھ لینی چاہیے، وہ گویا اپنا ہی مال لے رہا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اور آگے جملہ ہے وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ جس طرح قیدی قید خانے کے اندر عارضی طور پر پڑاؤ سمجھتا ہے اور کوئی وہاں محل نہیں بناتا، کوئی سجاوٹ نہیں کرتا، اور جب کہ کافر
काफिर इसको समझता है कि ये मेरा बाग है, जन्नत है, वो उसमें फिर ऐशो मस्ती करता है। मोमिन ऐसी ज़िंदगी गुजारता है दुनिया में जैसे कैद खाने के अंदर कैदी, लेकिन आखिरत में इसको जन्नत मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, उसकी वजह यह है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जिस तरह खेती के बगैर हम फसल नहीं ले सकते, दुनिया के बगैर हम जन्नत नहीं ले सकें। अब जो कोई रहबानियत इख्तियार करे, किनारा कशी करे और दुनिया को ना बरते, तो वो भी कोई आबिद और जाहिद हकीकी मानों में नहीं है। हकीकी मुत्तकी आदमी वो है जो दुनिया को बरते और रब की मर्ज़ी के मुताबिक बरते और इस दुनिया के ज़रिए अपनी आखिरत बनाए, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। जितने भी हम दौड़ धूप करते हैं, हर कदम पे, हर बात पे, हर काम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने हमें दुआएं सिखाई हैं। हम कदम कदम पे दुआ किया करें। सबसे बड़ी दुआ देखें, जब हम कोई भी काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये अज़ खुद एक दुआ है, और जब ख़त्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अस्सिवाकु मतहरतुल लिलफ़म, मिसवाक मुँह की पाकी है। लाम कभी इजाफ़त के लिए आ जाता है, यहाँ सब का अगर खोल कर तर्जमा करें मुख्खुन लिल इबादत बन जाता है, लेकिन कभी लाम को शॉर्ट करके आम तौर पे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह डायरेक्ट लिख देते हैं, और कभी लाम इजाफ़त का डाल देते हैं। तो जब लाम इजाफ़त का डालें तो फिर पीछे मुज़ाफ़ पर तनवीन आ सकती है और वो मुज़ाफ़ नहीं कहलाता उस वक्त। मतहरतुल लिलफ़म, मुँह की पाकी है। अत्तहूर शत्रुल ईमानी, पाकीज़गी या तहारत ईमान का हिस्सा है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून और थंब और पिलर है। अस्सौमु जुन्नतुल मुस्लिम, रोज़ा मुसलमान की ढाल है। अस्सब्रु निस्फुल ईमान, सब्र निसफ़ ईमान है या ईमान का निसफ़ है। तो इसमें देखा आपने कि जितने भी जुमले हैं इनमें मुब्तदा मुफ़रद आ रहा है और ख़बर मुरक्कबे इजाफ़ी की शक्ल में आ रही है। तो ये आज की मश्क जो ज़िमनी है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर सबक में ज़िमनी मश्क के उन्वान से आपको कुरान और हदीस के पाकीज़ा जुमले पेश करूँ, ताकि हमारे हमें ये हौसला हो कि ये अरबी वाकई हम कुरान और हदीस समझने के करीब कर रही है। एक साहिब ने सवाल किया कि क्या जो किताब आप मुबादी पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ के हम कुरान समझने और हदीस समझने के काबिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। बुनियादी रूल्स यही हैं। एक कायदा समझ आ जाए, हज़ारों लफ्ज़ उस कायदे और उसूल की वजह से बंदा समझने लग जाता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप दाई हैं और आगे सिखाना चाहते हैं और सिखाना चाहिए, उम्मत मुसलमान का फ़र्द होने के नाते हर फ़र्द दाई है, तो वो इस वीडियो को शेयर करें, उसका इश्तराक करें, इसका लिंक आगे शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।